کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں آپ، اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اب یہاں پر حدیث پاک اب یہاں پر میں عرض کروں کہ اگر حضور کے نور کو اللہ کے نور سے پیدا فرمایا تو کیا حضور کا نور خدا کے نور کا جز ہے؟ حضور کا نور خدا کے نور کا حصہ ہے؟ نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سوال کیا، اور اکثر حضرات یہ حدیث پاک یہیں تک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور یہ حدیث پاک آگے بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کریم نے آپ کے نور کو اپنے نور سے بنایا تو یا رسول اللہ کیا آپ کا نور اللہ کے نور کا جز ہے؟ آپ کا نور اللہ کے نور کا حصہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو صحابی نے عرض کیا فکیفا، پھر کس طرح ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورج دیکھ رہے ہو؟ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا چمک رہا ہے، اس کی روشنی پورے جہان میں ہے، پوری دنیا میں اس کی روشنی، اس کی چمک ہے۔ یہ سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، یہ روشنی ہے سورج سے۔ کیا یہ روشنی سورج کا حصہ ہے؟ سورج کے آپ حصے کریں، 4 حصے کریں، تو کیا یہ روشنی سورج کا حصہ بنتی ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جس طرح یہ روشنی ہے تو سورج سے، لیکن سورج کا حصہ نہیں بلکہ سورج کا اثر ہے، اسی طرح جب اللہ کریم نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو خدا کے نور کا حصہ نہیں بلکہ خدا کے نور کا اثر ہے، خدا کے نور کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک یہی، اگر میں آگے خود اپنے ذوق کی بات کر دوں کہ یہ سورج، یہ روشنی، اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ یہ روشنی اس وقت ہے جب تک سورج ہے، جب سورج غروب ہو جائے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اس روشنی کا تعلق سورج سے ہے۔ یہ روشنی سورج سے ضرور ہے لیکن سورج کا اثر ضرور ہے۔ یہ روشنی سورج کا حصہ تو نہیں لیکن سورج سے جدا بھی نہیں ہے، سورج سے جدا بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور خدا کے نور کا حصہ تو نہیں ہے لیکن خدا کے نور سے جدا بھی نہیں ہے، خدا کے نور سے جدا بھی نہیں ہے۔